Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back from the break. Ayat number 94. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو جو کوئی گھڑ لے جھوٹ اللہ پر اس کے بعد تو پھر یہی لوگ وہ ظالم ہیں. فمن تو جو کوئی، فا تو من جو کوئی، افطرا گھڑ لے، افطرا فا را یا گھڑ لے یا پھر بہتان باندھنا، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، کذب اسم ہے، جھوٹ کاف زال با اس کا روٹ ہے، من بعدی بعد، ذالکا اس کے، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون جو ظالم ہیں. ظالمون ذا لام میم فائل ہے، یہ ظالم کی جمع ظالمون، اور ظلم بیسکلی کسی چیز کو اس کی جگہ یعنی صحیح جگہ پر نہ رکھنا، یا جو حق ہے کسی کا بھی وہ نہ پورا دینا، حق میں کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا، یہ ظلم ہے. تو کہا گیا کہ اللہ پر جو بھی جھوٹ باندھے گا تو وہ ظالم ہے. اور جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کا حرام کرنا ہے، وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذاتی وجہ سے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کیا تھا، یعنی کہ وہ نہیں استعمال کر رہے تھے. لیکن تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی حضرت موسیٰ کے دور میں، اور اس میں کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر حرام کی گئی ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے تو پیروی کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھا. وما کان من المشرکین اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے. قل کہہ دیجئے، قاف واو لام قال یقولو سے کہنا یا عرض کرنا، صدقہ سچ فرمایا. صدقہ پیچھے ہم نے فائل کی شکل میں اسی روٹ لیٹر سے صاد دال قاف سے صادقین کا لفظ پڑھا تھا جو وہاں فائل تھا، اور یہاں پہ بطور فعل آیا ہے. صدقہ اللہ اللہ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، فاتبعوا تابعین اتبع یتبعوا، اور یہاں پہ یہ امر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے. اور اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہتمام سے پیچھے چلنا، پیروی کرنا. اور اگر آپ عام زبان میں اس لفظ کو سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا. جیسے ہم کاغذ لے کر جاتے ہیں کسی پرنٹر پہ، اس کو کاپی کر کے نکال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایز اٹ از کرنا، اس میں کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی نہیں کرنا، بس جو چیز جہاں جتنی بتائی گئی ہے بس اس کو اسی طرح کاپی کر لیا جائے. ملتا ملت میم لام لام، ملت قوم، ابراہیمہ ابراہیم کی، ابراہیم بھی عربی زبان کا لفظ ہے. حنیفہ جو یکسو تھا، ہا نون فا، حنفا یحنفو، اس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے اپنے موقف پر اڑے رہنا، اور دوسری طرف غلط دین چھوڑ کر صحیح دین کی طرف مڑ جانا. اور یکسو سے مراد فوکسڈ، جس کا دھیان اسی مقصد کی طرف فوکسڈ ہو، یکسو کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. تو حضرت ابراہیم کی پیروی کا کہا جا رہا ہے. وما اور نہ، کانا تھا وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین مشرکین میں سے. مشرکین مشرک کی جمع ہے، اسم ہے، شین را کاف. اور شرک ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے یا اس کی بات مانی جائے، یہ شرک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے حضرت یعقوب. تو کہا جا رہا ہے کہ پیروی کرو حضرت ابراہیم کی جو کہ مشرک نہیں تھے. انا بے شک، اولا پہلا، اولا حمزہ واو لام پہلا پہلی، بیتن گھر، بیت اسم ہے با یا تا، ودعا جو بنایا گیا، واو دعاد عین، ودعا یدعو سے مراد ہے رکھنا،
ٹالنا، ہٹانا، مقرر کرنا اور اسی طرح تحریر کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ کا جو پہلا گھر تھا وہ رکھا گیا یا بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے. ناس کا لفظ الف نون سین نون واو سین، للذی یقیناً وہی ہے جو، ببکہ مکہ میں ہے. ببکہ، بکہ جو ہے یہ مکہ کا پرانا نام تھا. با کاف کاف اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں کہ کیونکہ مکہ کا علاقہ جو تھا وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے تو تنگی کے لیے یا نیرو کے لیے، انگریزی میں نیرو کے لیے اس کا معنی آتا ہے. مبارکن، مبارک، با برکت، با رو کاف اس کا روٹ ہے. مبارک بابرکت سے مراد بیسکلی کیا ہے؟ وہ چیز جو نفع دے یا فائدہ دے یا اس کے دور دراز اثرات ہوں اور پازیٹیو اچھے اثرات ہوں. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کا بنانا اور قیامت تک اسی خانہ کعبہ کا طواف، خواہ وہ عمرے کی شکل میں ہو یا وہ حج کی شکل میں ہو یا ویسے ہی لوگ جا کے طواف کرتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں مسجد حرام کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. تو یہ وہ برکت تھی جو حضرت ابراہیم کا اخلاص لے کر آئی تھی کہ ویران میدان میں ایک گھر بناتے ہیں اور پھر وہ ایسا آباد ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک جب اللہ کا حکم ہوگا تو کعبہ گرایا جائے گا، اس سے پہلے تک اس کا طواف نہیں روکا جائے گا. وہدن اور ہدایت ہے. ہا دال یا، ہدایت ہدا یہتی سے ہے، سیدھا راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، کسی کو چلانا، دکھانا. اور بیسکلی ہدایت کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی نجات. للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. عین لام میم، جہان ایک جہان نہیں ہے، بہت سارے جہان ہیں، خواہ وہ انسانوں کے ہوں، جنوں کے ہوں، مختلف جتنے جانور ہیں ان کی پھر آگے سے اپنی سپیشیز ہیں، گیلیکسیز ہیں، ہر چیز اپنا ایک جہان رکھتی ہے. تو مکہ کا جو پہلا نام بکہ بتایا گیا اس کے لیے دو باتیں رکھ دی گئیں، ایک کہ وہ بہت بابرکت اور دوسرا وہ ہدایت ہے. کس کے لیے؟ سب جہان والوں کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.